السلام علیکم جی، میں ہوں علی شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شرازی ولاگز۔ ناظرین، کل شام کو اچانک ایک دوست کا میسیج آیا کہ مشہور کامیڈین عمر شریف کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ ان کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں ایک تحقیقاتی ادارے ورلڈ کاؤنٹ کے مطابق دنیا میں ہر منٹ میں قریب 483 انسان پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہر روز لگ بھگ کوئی 3,85,000 لوگ اس دنیا میں آتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر منٹ میں قریب 110 لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یعنی ہر روز ڈیلی لگ بھگ 1,58,000 سم تھنگ لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ قدرت کا ایک نظام ہے، ہر روز ہر نئے چڑھتے سورج کے ساتھ لاکھوں لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہر نئی صبح کسی انسان کی زندگی لے کر آتی ہے اور کسی انسان کی موت لے کر آتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، انسان بہت ہی غافل منصوبہ ساز ہے، کیونکہ انسان اپنی تمام تر پلاننگز میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ کہ آپ جانتے ہیں انسان کیوں اپنے منصوبوں میں اپنے آنے والے کل میں اپنی موت کو شامل نہیں کرتا؟ مجھے آج بھی یاد ہے جب میرے بڑے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تو میرا بیٹا بار بار پوچھے جا رہا تھا، بڑے ماموں کو کیا ہوا ہے، بڑے ماموں کو کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا بیٹا، بڑے ماموں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس نے پھر ایک سوال پوچھا، بابا میں کب اللہ کو پیارا ہوں گا؟ یہ سنتے ہی سب فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسے نہیں کہتے بیٹا، چلو شاباش باہر جا کے کھیلو۔ ہم اگر کسی کو یہ بھی کہہ دیں نا کہ زندگی رہی تو کل بات ہوگی، تو فوراً یہ سننے کو ملے گا، اللہ نہ کرے مرے آپ کے دشمن، کیسی باتیں کر رہے ہو۔ انسان خسارے میں ہے، ہم سبھی کے ساتھ یہی تو ہوتا آ رہا ہے۔ ہم نہ تو اپنی موت کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی سوچنا چاہتے ہیں، اور پھر جب ہم سوچیں گے نہیں تو موت کی تیاری کیا خاک کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی موت کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اگر ہمارے بچے اس بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ہمیں پیار سے ان کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، جو انسان بچپن سے اپنی موت کے بارے میں سوچے گا، وہ یقیناً اپنے آنے والے کل میں اپنی زندگی کی منصوبہ بندی میں اپنی موت کو شامل کرے گا، یعنی ایک بہترین منصوبہ ساز بنے گا۔ اور یہ موت کو اپنے آنے والے کل میں شامل کرنے سے کیا مراد ہے؟ موت کو اپنی زندگی کی منصوبہ بندی میں شامل کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر پل اپنی موت کے لیے تیار رہنا، ہر پل اپنی موت کے لیے آمادہ ہونا۔ موت کی خواہش کرنا اور موت کے لیے آمادہ رہنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں، تو ہمیں اپنی موت کے لیے تیار اور آمادہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ حدیث میں ہے کہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے 3 دن ایسے گزر جائیں جس میں اس نے اپنی وصیت نہ لکھی ہو، اور ہم تو اپنی موت کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں۔ میں نے دوست سے پوچھا کہ آپ نے وہ مووی دیکھی ہے برزخ کا سفر؟ انسان کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے، اپنی موت یاد دلاتی ہے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ اچھا چھوڑو نا یار، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ میری سمجھ میں ایک بات آ گئی ہے کہ جو انسان موت کو فراموش کر دے گا یا موت سے جتنا بھاگے گا اتنا ہی وہ موت سے خوف زدہ ہوگا، اور جو موت کو اپنی زندگی کی منصوبہ بندی میں شامل کر لے گا، موت کو اپنے آنے والے کل میں شامل کرے گا، اپنی اگلی زندگی کے لیے ورکنگ شروع کر دے گا، اس کے دل سے اپنی موت کا خوف ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم ایئرپورٹ پہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں، ہم ریلوے اسٹیشن پہ ہمیشہ کے لیے رہنے کا منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں۔
یہ زندگی ایسے ہی ہے جیسے ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے ہیں اپنی فلائٹ کے انتظار میں، اور من ہی من میں یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ تو ناظرین، ویورز، ہمارے گھروں میں موت کی ڈسکشن بڑی ضروری ہے، کیونکہ موت ہمیں بتاتی ہے، موت کی یاد ہمیں احساس دلاتی ہے کہ یہ زندگی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے۔ جب ہم دنیا کی لذتوں میں ڈوب جاتے ہیں تو موت کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ موت سے غافل نہ ہو جانا۔ تم جتنا بھی موت کو اپنے قریب سمجھتے ہو نا، اس سے کہیں زیادہ قریب تر ہے تمہارے۔ جب ہمارے دل مردہ ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، تب موت کی یاد ہمارے دلوں کو دوبارہ نرم اور روشن کرتی ہے۔ موت کی ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ ناظرین، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے، سیکھنے اور سکھانے کی حیثیت سے، سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے یہ ویڈیوز بناتا ہوں۔ کامنٹس ضرور کیا کیجئے، میں آپ کے کامنٹس کو پڑھتا ہوں اور بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ اگر میری کوئی بھی بات ناگوار گزری ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ خدا ہمیں ہم پر آشنا کر دے، آمین۔ اگر خدا نے چاہا اور اگر یہ سانسیں چلتی رہیں تو بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔